دوستو، ایک اور ویکلی ویلاگ کے ساتھ میں ڈاکٹر مطلوب احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہم پچھلے کئی ہفتوں سے نفسیاتی معاملات پر بات کر رہے ہیں، نفسیاتی امراض پر بات کر رہے ہیں، جس میں ہم نے ڈپریشن، مالی خولیا، OCD، خوف، فیئر اور آخر میں ہم نے ہائپو اور ہائپر سیکسول ڈس آرڈر پر بات کی۔ پہلے فیمیل کے حوالے سے بات کی، پھر ہم نے میل کے حوالے سے ہائپر سیکسویلٹی پر بات کی، یعنی ہائپر سیکسول انڈکشن پر بات کی۔ آج ہم بات کریں گے مردوں کے نفسیاتی حوالے سے ہی ہائپو ایکٹیو سیکسول ڈیزائر ڈس آرڈر پر، یعنی مردوں میں جنسی خواہش کی شدید کمی۔ حالانکہ جیسا کہ ہم کو معلوم ہی ہے کہ بنی نوع انسانی کی بقا کی ضامن یہ سیکس ہی ہے، تو پھر ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ مرد اس سیکس کے کام سے ہی اجتناب کرنے لگ جائے، اس سے ہی ڈرنے لگ جائے؟ ان اسباب پر ہم آج بات کریں گے، اور پھر ان اسباب کو ختم کرنے کے لیے ہومیوپیتھی کس طرح ان افراد کی مدد کرتی ہے، یا ان کو کیسے شفا کی طرف، تندرستی کی طرف گامزن کرتی ہے، ان ادویات کا ذکر کریں گے بما ان کی علامات کے۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج کا ویلاگ ہم میاں محمد بخش کی اس پنجابی بات سے شروع کریں کہ وہ کہتے ہیں، منڈا ہویا 10 تے اٹھ کے گیا نس، منڈا ہویا 20 تے کسے نال کی، منڈا ہویا 30 تے لبدا پھرے جی، منڈا ہویا 40 تے نکل آیا ہاڑی، منڈا ہویا 50 تے گل پیا پھا، منڈا ہویا 60 تے گیا سٹھیا، منڈا ہویا 70 تے لنگدا جاوے وتر، منڈا ہویا 80 تے ہو گیا کھسی، منڈا ہویا 90 آکھے کوئی نہ لگے، منڈا ہویا 100 تے ہون جاوے مو۔ اس کو میں اردو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں کہ جب لڑکا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو وہ بھاگا پھرتا ہے، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، کبھی یعنی منڈا گیا نس، یعنی نس کا مطلب ہے کہ وہ بھاگتا رہتا ہے، کبھی ادھر کو بھاگتا ہے، کبھی ادھر کو، کبھی باہر کو، کبھی اندر کو، کبھی سیڑھیوں پہ، کبھی یعنی وہ بھاگتا پھرتا رہتا ہے۔ اور جب اس کا اگلی ٹرم میں بتاتا ہے منڈا ہویا 20 تے کسے نال کی، جیسے ہی بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ کوئی ضروری نہیں کہ کسی کا کہنا مانے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ کسی کی عزت کرے، اس کو کوئی کسی کے ساتھ سروکار نہیں ہوتا، وہ اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگلے 10 سال میں وہ کہتے ہیں کہ منڈا ہویا 30 تے لبدا پھرے جی، یعنی جب وہ 30 سال کا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، وہ شادی کی ریکوائرمنٹ کرے گا، اگر شادی ہو گئی ہے تو بچوں کی ریکوائرمنٹ کرے گا، بچوں کی خواہش کرے گا کہ اب وہ جی ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے بچے ہوں، میری بیوی ہو، میرا گھر بار ہو۔ منڈا ہویا 40، جب وہ 40 سال کا ہو جائے گا تو نکل آیا حالی۔ حالی کا مطلب ہوتا ہے، پہلے دور میں یہ بیل وغیرہ چلتے ہوتے تھے، یا اب بھی آپ نے کبھی گدھا گاڑی دیکھی ہو تو ایک گدھے کی جگہ دوسرا گدھا ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس گاڑی میں کیسے آپ نے یعنی چلنا ہے۔ اسی طرح پہلے بیلوں کا دور تھا تو اس سے ہل جوتا کرتے تھے پہلے، تو جو بیل شروع میں سدھا دیے جاتے تھے اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ حالی نکل آیا ہے۔ تو منڈا ہویا 40 تے نکل آیا حالی، یعنی اس کو ہر چیز کا پتہ چل گیا ہے، اونچ نیچ کا، اچھائی برائی کا، اب وہ میچور ہو گیا ہے۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے، منڈا ہویا 50 تے گل پیا پھا، یعنی جب 50 سال کا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اب بچے جوان ہو گئے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں ہماری شادیاں کریں، ہمیں گھر لے کے دیں، آپ نے گھر اچھا نہیں بنایا، تو گلے میں پھا پڑ گیا ہے، اب وہ پھنسی کی طرح ہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ منڈا ہویا 60، تو
सठिया गया, जिसको कहते हैं बाबा तो हिल गया। 60 साल की उम्र में आमतौर पर अकल शऊर थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो मुंडा होया 70 निकलदा जावे वत्तर, यानी ये जो किसान लोग हैं उनको पता होता है कि वत्तर का क्या मतलब होता है। जब बीज डालना होता है तो पहले पानी लगाते हैं ज़मीन को, जब वो पानी ज़मीन खुश्क हो जाती है, थोड़ी सी इतनी खुश्क हो जाए कि ऊपर से सफ़ेदी सी नज़र आए, तो उसको कहते हैं वत्तर। तो इधर वत्तर का मतलब है कि अब वो कभी यानी हर काम में कभी कामयाबी और कभी नाकामी उसको सहनी पड़ती है। अब वत्तर निकल गया है, अब कोई ज़रूरी नहीं कि बीज पैदा भी हो ज़मीन में। अच्छा, इससे अगली बात है जिसके लिए मैंने ये सारी बात की है कि मुंडा होया 80 ते हो गया खस्सी। खस्सी मतलब होता है कि नमर्द हो गया है। अब इस पे आमतौर पे कहा जाता है कि खुराक अच्छी हो, घोड़ा और मर्द कभी कमज़ोर नहीं होता, नमर्द नहीं होता, ये भी कही जा सकती है बात। लेकिन 80 साल भी बहुत बड़ी उम्र है कि उस 80 साल तक आप अगर मर्द हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुंडा होया 90, आखे कोई ना लगे। जब 90 साल का हो जाता तो किसने कहना मानना होता है। और मुंडा होया 100 तो जावे मौ, मतलब कि बच्चा अगर जब वो 100 साल का हो गया तो अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म। इसी तरह अब हम इसको डॉक्टरी नुक्ता नज़र से या नफ्सियाती नुक्ता नज़र से बात करते हैं कि कम से कम 80 साल तक मर्द को कम से कम डिज़ायर में कमी नहीं होनी चाहिए, उसके सेक्स में कमी नहीं होनी चाहिए। 80 साल पे जाके वो खस्सी होना शुरू होता है या खस्सी होता है। खस्सी मतलब नमर्द होता है। तो 80 साल तक तो इंसान को, मर्द को कम से कम तंदुरुस्त रहना चाहिए होता है। तो वैसे तो 100 साल में भी मैं ज़ाती तौर पर 1-2 लोगों को जानता हूँ जो 90-95 साल में भी हकूक़ ज़ौजियत बड़े अच्छे तरीके से अदा कर लेते हैं भी। अभी भी एक है बुज़ुर्ग, मैं उनको जानता हूँ। तो ये लेकिन आम कायदा कुलिया इस पर कोई ख़ास नहीं है। आखिरी उम्र तक भी मर्द जो है बच्चा पैदा कर सकता होता है, उसमें स्पर्म अगर उसको तंदुरुस्ती अगर है। कहने का मतलब ये है कि अगर तंदुरुस्त है तो उम्र से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज हम इसी मौजू पे बात कर रहे हैं कि हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर पे। इसमें क्या होता क्या है, जिनसी ख्वाहिश की शदीद कमी हो जाती है, जिनसी तल्लुकात से इनकारी करता है। ये होता क्यों है? प्रॉब्लम ये है कि ये क्यों हो सकता है, जबकि जैसे मैंने हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर में कहा था कि कशिश शकल के बाद मर्द का औरत की तरफ मिलान और औरत का मर्द की तरफ मिलान या कशिश होना ये फितरती अमल है, ये हमारी जिबिल्लत में है। हर नर का मादा की तरफ झुकाव और हर मादा का नर की तरफ झुकाव। जिनसी ख्वाहिश की कमी, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है कि कशिश शकल के बाद ये नर और मादा की कशिश अल्लाह ने रखी है, तो ये कम नहीं होनी चाहिए सवाए मर्ज़ के, बीमारी के। तो असबाब पे हम गौर करेंगे कि जब इंसान की ज़रूरत है, इस माशरे की ज़रूरत है, इस दुनिया की ज़रूरत है, इसका वजूद ही इस सेक्सुअल इम्प्लीमेंट के ज़रिए ही है, तो कैसे मुमकिन है कि इससे ही इनकारी हो जाए। तो उन असबाब पे थोड़ा गौर करेंगे, फिर इनके हवाले से बात करेंगे कि किन अद्वियात से आप इस मर्ज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं। असबाब में आमतौर पर काम काज की बहुत ज़्यादती, थकन, जिनसी तल्लुकात से इनकारी लोगों में आमतौर पर देखा गया है कि ये डिप्रेशन, इज़्तिराब, बेचैनी, अफसुर्दगी, ऐसी चीज़ें ये लेते हैं। आमतौर पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ होता है, और ख़ास तौर पे इस दौर में महंगाई एक ऐसा सबब बना हुआ है। जैसे ही आप ये बिजली का बिल सामने आता है तो शायद आपकी वो कशिश मर जाती है उसी वक़्त कि बिजली का बिल, जो मुतवस्सत तबके के लोग हैं उनकी बात हो रही है। अमीर लोगों में अफसुर्दगी, बेचैनी, डिप्रेशन, नशावर अद्वियात, शराब नोशी और इस तरह यानी मुख्तलिफ़ ब्लड प्रेशर की अद्वियात, या आगे जाके मैं बात करता हूँ। तो आम मुतवस्सित तबके में तो कह लें कि बच्चों की फ़ीस देने के हवाले से डिप्रेशन हो जाता है, बिजली का बिल आने से डिप्रेशन हो जाता है। तो ये वो असबाब हैं जो हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर पैदा करते हैं। इसमें आमतौर पर मोटापा,
اور ٹیسٹوسٹرون ہارمون کی کمی بھی بہت بڑا سبب ہے۔ اس میں سب سے بڑا سبب اس دور کی بیماری ذیابی دست، جس کو آپ شوگر کہتے ہیں، یہ اس دور کی بہت بڑی مرض ہے، جس سے عام طور پر سیکسول ایکٹیویٹی ختم ہی ہو کر رہ جاتی ہے، اور دل کے امراض خاص طور پر دل کے امراض کی دوائی کھانے والے لوگ بھی اس مرض پریشان رہتے ہیں۔ اسی طرح نیند کی ادویات کھانے والے لوگ جو نیند آور ادویات لیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ڈس آرڈر پیدا ہونا عام سی بات ہے۔ عام طور پر جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ تھکن، موٹاپا، ٹیسٹوسٹرون کے ہارمون کی کمی، ڈپریشن، اضطرابی کیفیت، اور اس طرح ہی ادویات کے مضر اثرات، مختلف ایلوپیتھک ادویات بھی ہو سکتی ہیں، پھر نشہ آور ادویات بھی بہت سارے لوگ یوز کر لیتے ہیں، نیند آور گولیاں وغیرہ بھی کھاتے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی ہائپو ایکٹیو سیکسول ڈیزائر ڈس آرڈر پیدا ہو جاتا ہوتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ شروع میں آپ کے پارٹنر، آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کی لڑائی جھگڑا یا منہ ماری ہونا بھی یہاں سے شروع ہو سکتی ہے بات، کہ آپ ہائپو پہ کنورٹ ہو جائیں، وہی آپ کی منہ ماری کہہ لیں، یا وہی آپ کی یعنی لڑائی جھگڑا کہہ لیں، وہی بڑھ کر کافی آگے تک جا کر آپ کو اس مرض میں مبتلا کر سکتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں کنورسیشن نہ ہو، کمیونیکیشن نہ ہو، یعنی بات چیت بند ہو جائے یا بات کرنے کا موقع کم ملے، جب آپ کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے یا مکانات چھوٹے ہوتے ہیں، عام طور پر مختلف لوگوں کے مختلف ایشو ہوتے ہیں، اس میں شراب نوشی یا منشیات کا عادی لوگ، یہ استعمال کرنے والے لوگ بھی سٹریس کی وجہ سے ہائپو ایکٹیو سیکسول ڈیزائر ڈس آرڈر کے شکار ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ 50-60 سال کی عمر میں پراسٹیٹ بڑھنے سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتی ہے۔ کسی کو پراسٹیٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ ڈیورنگ اریکشن پراسٹیٹ کی رطوبت کے ساتھ بلیڈنگ کا ہونا، یا اندر سے کوئی یعنی کہہ لیں کہ کوئی نس کا پھٹ جانا، خون کی رگ کا پھٹ جانا، اس سے بھی یعنی یا سوزاک کی وجہ سے اندر زخم ہوتا ہے، تو اس سے خوف پیدا ہو جاتا ہے مریض میں، دیکھا گیا تو اس کے بعد بھی یہ ڈس آرڈر پیدا ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ یعنی پراسٹیٹ کی انفیکشن کی بھی اس میں وجہ ہو سکتی ہے، جس میں سیمن کے ساتھ بھی خون آ جاتا ہے، یا کبھی کبھی ویسے ہی خون کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کریں گے۔ علاج میں عام طور پر جیسے شروع میں نے بتایا تھا، پہلے بھی میں نے ویلاگ میں یہ بات کی ہے کہ سب سے بیسٹ تو ہوتا ہے کہ جو آپ ہومیوپیتھ کے پاس بھی آتے ہیں، وہ بھی آپ کی سائیکو تھراپی کرتا ہے۔ جب تک آپ کی کنورسیشن نہیں ہوگی، آپ کو سمجھایا نہیں جائے گا، آپ کو مطمئن نہیں کیا جائے گا، آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کو دونوں کی کونسلنگ نہیں کی جائے گی، تو تب تک مشکل ہوتا ہے۔ صرف ادویات بھی اکیلے کچھ نہیں کرتی، ادویات کا بھی اپنا ایک رول ہے، لیکن اس میں سمجھنا سمجھانا، بات کرنا بھی ضروری ہے، جس میں آپ سائیکالوجسٹ یا کسی بھی اچھے ہومیوپیتھ سے مل کر اپنی اس مرض پر کنورسیشن کر کے دوائیوں کے ساتھ اس مرض سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ ویلاگ صرف نفسیاتی حوالے سے نمردی پر کیا جا رہا ہے، کیونکہ مردوں میں اور بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نمردی آتی ہے، جیسے کہ پینس سائز، یعنی کسی کا 2.5 انچ کا ہو تو وہ ویسے نمرد گنا جاتا ہے، 3 انچ کم از کم ہونا چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کو سپرمومگیری ہوتی ہے، سیمن میں ایکٹیو سیل کم ہوتے ہیں، مردہ سیل زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح اریکشن نہ آنے کی کوئی ٹیسٹیز کی خرابی ہو سکتی ہے، پینس کی خرابی ہو سکتی ہے۔ یعنی بانجھ پن پہ الگ سے کریں گے، آرگن وائز الگ سے کبھی ویلاگ کریں گے، جب ہم میل کے حوالے سے ان کا مکمل چیپٹر کی بات کریں گے تو تب بات کریں گے۔ اب یہاں ہم صرف سائیکی کے حوالے سے جو نمردی آتی ہے اس پر بات کر رہے ہیں، یعنی سائیکی کے حوالے سے ڈیزائر ڈس آرڈر
پر بات کی جا رہی ہے، یہ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں ڈیزائر ڈس آرڈر یعنی ہائپو سیکسول ڈیزائر ڈس آرڈر پر بڑی اچھی ادویات ہیں، جن میں سے میں چند کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ ایگنس کاسٹس ہے، اریکشن ہی نہیں ہوتی، جنسی طاقت میں کمی، اعصابی سستی کے ساتھ، بڑھاپا وقت سے پہلے ہی آ جاتا ہے بوجہ سیکس زیادہ کرنے سے، اعضائے تناسل سرد، ڈھیلے، جنسی خواہش ختم، خصیے فوتے سوجے ہوئے سرد ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، دھانت کا خراج یعنی کہ مزی کا خراج یا پیلے رنگ کی رطوبت سی بھی نکلتی رہتی ہے جو کچھ گاڑھی سی ہوتی ہے، بغیر شہوت کے ہی کئی بار سیمن بھی خارج ہو جاتے ہیں، خاص کر جب کوئی زور کا کام کر رہا ہو یا کبھی بیٹھے بیٹھے اٹھتا ہے یا یعنی تیز چلتا ہے تو اس سے پینس سے منی کے ساتھ ساتھ مزی یا کوئی بھی رطوبت گاڑی سی گر سکتی ہوتی ہے، جس کو حروف عام میں دھانت کہا جاتا ہے۔ ایگنس کاسٹس کا یہ بڑا اچھا سمٹم ہے اور نفسیاتی طور پر آنے والی نامردی کے لیے بڑی اچھی دوائی ہے، اریکشن کو لانے کے لیے بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ عام طور پر بہت سارے ڈاکٹر حضرات 200 طاقت میں اس کو کہتے ہیں اور بہت سارے ڈاکٹر حضرات اس کو ہائی پوٹنسی میں استعمال کرواتے ہیں۔ میری عام طور پر پریکٹس میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان نسل کے لیے اگر نوجوانوں میں یہ پرابلم ہو تو 3x تک Q سے 3x 6x تک استعمال کرواتا ہوں، اور زیادہ عمر کے لوگوں کو بڑی پوٹنسی ان کی علامات کے مطابق یا سچویشن کے مطابق سلیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہومیوپیتھی کی بڑی اچھی دوائی ہے جو نفسیاتی طور پر آئی ہوئی نامردی کے لیے بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اگلی دوائی ہے ہومیوپیتھی میں ارجنٹم نائٹریکم۔ ارجنٹم نائٹریکم کے بارے میں جب بھی ہم پڑھتے یا دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ مریض میٹھا بڑے شوق سے کھاتا ہے، اور اس سمٹم ہے کہ یہ فور پلے تک بندہ بالکل اریکٹ ہوتا ہے، جیسے دخول کرنے لگتا ہے تو اریکشن ٹوٹ جاتی ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، سرد ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ اس کا بڑا زبردست سمٹم ہے، اور یہ مالی خول یا خوف اور گھبراہٹ کے ساتھ نامردی خاص علامت یہ ہے کہ ملاپ کے وقت عین وقت پر ہتھیار گر جاتا ہے، اعلیٰ تناسل کے کینسر نما زخم اور اعلیٰ تناسل سکڑ جاتا ہے۔ اگلی دوائی ہے آرم میٹیلیکم۔ آرم میٹ خود کو گناہ گار نکما تصور کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ زندگی فضول چیز ہے، خودکشی کر لینی چاہیے، نا امیدی، زندگی سے بیزار، انسانوں سے خوف زدہ ہوتا ہے، شور سے انتہائی حساس ہوتا ہے، فوتوں میں درد اور سکڑن کے ساتھ درد اور فوتے اوپر بھی کئی بار چڑھ جاتے ہیں، خاص طور پہ پانی والی سوجن بھی اس میں دیکھی جاتی ہے، درد اور حساس فوتوں یعنی ٹیسٹیز میں درد اور حساسیت ہوتی ہے، اور ساتھ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ خود کو گناہ گار سمجھتا ہے، نکما سمجھتا ہے، اور نا امیدی اور زندگی سے بیزاری کے ساتھ اگر ڈس آرڈر ہو تو ادھر یہ بہت اچھا کام کرے گی۔ اگلی دوائی ہے بریٹا کارب۔ بڑھاپے میں عام طور پر بڑھاپے کے عوارض میں اس کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، جس میں شدید تھکن کا احساس ہوتا ہے، یادداشت انتہائی کمزور ہو جاتی ہے، اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے، ذہنی انتشار کے ساتھ خواہش جمع ختم ہو جائے، پروسٹیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے عام طور پر، یعنی پروسٹیٹ بڑھنے کی وجہ سے آئی نامردی پر بھی یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ لیکن عام طور پر جیسے میں نے ابھی بتایا کہ نفسیاتی طور پر ہم نے دیکھنا ہے تو نفسیاتی طور پر یہ بڑھاپے کی وجہ سے جس میں خود اعتمادی کی کمی ہو جائے ادھر یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اگلی دوائی ہے بربرس ویلگیرس۔ گردوں کی وجہ سے پیشاب میں جلن کے ساتھ، خصیوں اور منی کی ڈوریوں میں اعصابی درد کے ساتھ، سپاری میں جلندار اور سوئیاں چبھنے کے احساس کے ساتھ، یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو اور ساتھ ڈس آرڈر ہو، ہائپو سیکسول ڈیزائر ڈس آرڈر ہو تو بربرس ویلگیرس کو کام کرنا چاہیے، اور یہ کام کرتی ہے۔ اگلی دوائی ہے اگنیشیا۔ عام طور پر اگنیشیا کے حوالے سے سب کو معلوم ہے جو ہومیوپیتھی کو ایز اے پروفیشن یا شوق سے پڑھتے یا دیکھتے ہیں، تو اس میں سب کو معلوم ہے کہ غم، پریشانی، مالی نقصان، کسی کی فوتگی، کوئی عزیز اقارب بچھڑ جائے، فوت ہو جائے
تو ایسے معاملات میں اگر سیکسول ڈیزائر ختم ہو جائے تو ادھر یہ کام بڑا اچھا اپنا کام دکھاتی ہے اور بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اگلی دوائی ہے آیوڈیم۔ آیوڈیم باطنی لوگ، تشدد کرنے والے پرتشدد لوگ، مالی خولیا، اس میں بھی خودکشی کا رجحان بھی پایا جاتا ہے اور ساتھ خصیوں کی سوزش پائی جاتی ہے۔ عام طور پر اس میں دیکھا گیا ہے کہ اٹروفیا آف ٹیسٹیز بالکل چھوٹے ہو جائیں یا پھول جائیں یا سخت ہو جائیں اور ساتھ نفسیاتی نامردی ہو تو آیوڈیم کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ یہ غصے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ قاتلوں کی دوائی ہوتی ہے، تو یہ بہت زیادہ غصے میں اپنے آپ سے باہر ہو کر قتل بھی کر سکتے ہوتے ہیں۔ اگلی دوائی ہے کالی کارب۔ کالی کاربی نا امیدی، چڑچڑاپن، خوف زدہ تصورات سے بھرا ہوا جو مباشرت کے بعد تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ پہلی بات مباشرت کو دل نہیں کرتا، اگر کر بھی جائے تو اس کے بعد ان کو کمر درد ہوگا یا مختلف ان کے امراض بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ ہی کیا جائے، یعنی اس کی ساری امراض مباشرت کے بعد بڑھ جاتی ہیں، اس لیے شاید یہ سیکس سے نفرت کرتا ہے۔ یعنی منی کے اخراج سے اس کو شدید کمزوری ہوتی ہے۔ اگلی دوائی ہے لائکوپوڈیم۔ لائکوپوڈیم جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ ہم نفسیاتی سیکسول ڈیزائر ڈس آرڈر پر بات کر رہے ہیں، تو مالی خولیا اکیلا نہیں رہ سکتا، خوف رہتا ہے اس میں۔ عام طور پر مالی خولیا کا مریض ہوتا ہے، مالی خولیا پہ میں پہلے ایک ولاگ کر چکا ہوں، اگر آپ نے مالی خولیا کی تشریح دیکھنی ہو تو مالی خولیا اور ڈپریشن والا میرا ولاگ ضرور سنیں۔ مالی خولیا کیا ہوتا ہے، اس پہ آپ اس میں سے آپ اس کو عکس کر سکتے ہیں۔ اس میں دوسری بات ہے کہ یہ نئی چیزیں نہیں خریدتا، یہ پرانی چیزوں پہ ہی گزارا کرنا چاہتا ہوتا ہے، کوئی بھی نئی چیز یہ نہیں لینا چاہتا۔ بچے اس کو کہتے رہیں گے ابو نئی گاڑی لے لیتے ہیں، ہمارا یہ موٹر سائیکل پرانا ہو گیا ہے، یہ نہیں لے گا، حالانکہ پیسے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ اور یہ مسلسل نفرت سے تھکاوٹ کا خوف اس میں شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں محنت کروں گا تو میں تھک جاؤں گا، اس لیے یہ محنت نہیں کرتا، یعنی مسلسل محنت سے تھکاوٹ کا خوف اس میں ہوتا ہے۔ اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس کے ماتھے میں جھریاں یا کہہ لیں کہ لکیریں ہوتی ہیں، یہ بھی اس کی خاص نشانی ہے۔ اس میں شہوت بالکل ختم ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس شہوت کو بھول ہی گیا ہے۔ پراسٹیٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ مقد پر مسوں کا ہونا بھی اس کی خاص علامت ہے، جیسے شروع میں نے کہا ہے، یہ خوف زدہ ہوتا ہے، مالی خولیا ہوتا ہے، اکیلا نہیں رہنا چاہتا۔ یہ اس کے کافی اچھے سمٹم ہیں جو نفسیات کے حوالے سے اس کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ اگلی دوائی ہے نیوفرلیٹم۔ نیوفرلیٹم اعصابی کمزوری کے ساتھ خواہش جمع بالکل ختم ہو جائے، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، مریض کمزور ہو جاتا ہے، مرد کمزور ہو جاتا ہے، اعصابی کمزوری آتی ہے اور ساتھ خواہش جمع ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ خواہش کی بات ہو رہی ہے، تو خواہش کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو خواہش جمع یعنی باقی چیزیں بعد کی ہیں، یہ تو دل ہی نہیں کرتا، یہ دل کرانے کے لیے واسطے دوائیاں ہیں جو میں بتا رہا ہوں ادھر۔ عام طور پر جیسے میں نے کہا ہے کہ خواہش جمع ختم ہو جاتی ہے، اعضاء ڈھیلے ہوتے ہیں، پینا سکڑ جاتا ہے، رفع حاجت کے وقت غیر ارادی طور پر منی کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ نیوفرلیٹم کا خاص سمٹم ہے خواہش جمع ختم ہونے کے ساتھ، حالانکہ یہی سمٹم اور بھی کونیم میں بھی ہے، یہ سمٹم سیلینیم میں بھی ہے، کیونکہ اور بھی بہت ساری دوائیاں ہیں سیکس کے حوالے سے، لیکن یہاں ہم صرف نفسیاتی حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو آگے آ جاتی ہے ہمارے پاس ایسڈ فاسفورکم۔ ایسڈ فاس یہ دماغی کمزوری کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری بھی اس میں عام طور پر دیکھی جاتی ہے، اور کثیر پیشاب آتا ہے۔ عام طور پر شوگر کے مریضوں کے حوالے سے، اگر شوگر کے مریضوں میں سیکس بالکل کم ہو جائے تو عام طور پر تو ماسکس کو ہی پریفرنس کے طور پر دیا جاتا ہے، لیکن ایسڈ فاس بھی اس کو کچھ نہ کچھ ضرور کام کرے گی۔ شوگر کے علامات کے ساتھ ہم آگوش ہونے پر بھی بالکل بھی ایریکشن نہیں آتی، جریان مضی رہتا ہے اور ان کی نالیوں میں درد ہوتا ہے، یعنی سپمک کارڈ جو
ٹیسٹیز سے پینس کی طرف نالیاں آ رہی ہیں، ان میں درد ہوتا ہے، اس لیے ٹیسٹیز میں بھی درد محسوس ہوتا ہے، سوزش کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسڈ فاس شور شرابہ برداشت نہیں کرتا، اور یہ کمزور، دماغی طور پر کمزور لوگوں کی بڑی اچھی دوائی، یعنی بڑی اچھی دوائی ہے، ان پر یہ زیادہ کارگر ہے۔ اگلی دوائی ہے اونوسموڈیم۔ اونوسموڈیم مسلسل جنسی خواہش کے ساتھ نفسیاتی نامردی کی بڑی اچھی دوائی ہے۔ نفسیاتی طور پر نامردی آ جائے تو اس پہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اگر شہوت آئے گی بھی تو بڑی ادھوری سی، تھوڑی سی آئے گی، خواہش بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مرد و زن دونوں میں بڑا اچھا کام کرتی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، اور کم از کم لائک کرنے میں کوئی بھی توجہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی زیادہ ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے، اور نہ ہی کوئی خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے چینل کو لائک بھی کریں، وی لاگ کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔